الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں قرآن میں نقل کی گئی ہیں وہ سلسلہ اس وقت چل رہا ہے. اے بیٹا، نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور جو تمہیں تکلیف جو تمہیں پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اب نصیحت کا سلسلہ شروع ہوا تھا. پہلے دل کی اصلاح، یقین کو درست کرنا، اندرون سے انسان کو بنانا، تاکہ انسان کا یہ یقین بن جائے کہ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز سب کو تو جانتا ہے اے بے نیاز. یہ ایسا یقین بن جائے کہ انسان کیسے بھی خائنۃ الاعین جو فرمایا گیا، آنکھ کی خیانت اور چوری، اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں. سینوں کے جو راز ہیں ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی واقف ہیں. اس کے بعد اب ظاہر کے جو اعضاء ہیں اور باہر کے جو اعمال ہیں ان میں نماز کے بارے میں نصیحت فرمائی. نماز بدنی عبادت ہے اور اسلام میں کچھ جانی ہیں، کچھ مالی ہیں، کچھ عبادتیں دونوں ہیں. جانی عبادت جیسے نماز ہے، مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، اور جانی اور مالی دونوں جیسے حج ہے. انسان اپنی جان بھی اپنا مال بھی لگاتا ہے. تو یہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، تو اس میں اشارہ کیا گیا ہے. تو صرف نماز ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسرے احکام، دوسری عبادتیں جو ہیں وہ بھی ہیں، تو وہ بھی مقصود ہیں. باقی یہاں پر اشارے کے طور پر اور سب سے اہم عبادت جو نماز ہے اس کو پیش کیا گیا. اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں انفرادی اور کچھ باتیں ہیں وہ اجتماعی، یا کچھ چیزیں ہیں جو سیلف میٹر اور کچھ چیزیں ہیں جو کمیونٹی اور سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہیں. تو انسان نماز پڑھتا ہے یہ اس کی بات ہے، روزہ رکھتا ہے اس کے اور اس کے رب کا درمیان کا معاملہ ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں پائی جاتی ہیں. اب ہمارا ماحول پاکیزہ رہے، ہمارے سراؤنڈنگس اچھے رہیں،
تو اس کے لیے ہمیں کچھ اور محنتیں بھی کرنی پڑتی ہیں. اس میں ایک وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، نیکیوں کا حکم دو. وَانْهَا عَنِ الْمُنْکَرِ اور برائی سے روکو. تو دیکھو، ایک ہے خود عبادت کر لینا، خود نیک کام کر لینا، اور ایک ہے دوسروں کو بھی اس کی یاد دہانی کرانا، اس کی طرف توجہ دلانا. یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے اور بہت اہم حصہ ہے. میں کیا، مجھے کیا، انہیں کون، اس کا کیا، ایسی باتیں نہیں ہیں. تو ہمیں سب مل کر رہنا ہے، تو ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے. تو ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنا، نیکی کی طرف توجہ دلانا، برائی سے بچانا، برائی سے روکنا، یہ بہت ضروری کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی خاص جو چیز بیان فرمائی وہ یہی فرمائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اس سے غفلت یہ بہت نقصان پہنچانے والی چیز ہے. اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان ہوگا، خود اپنے کو بھی نقصان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ایسے فتنوں سے، ایسی آزمائش کی چیزوں سے بچو، ڈرو، جو خاص لوگوں کو ہی آ کر پکڑے گا، ایسا نہیں، بلکہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے گی اور پکڑ آئے گی تو سب کو آ کر پکڑے گی. ہاں، اچھے برے کا فرق آخرت میں ہوگا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہمیں دوسروں کو بتاتے رہنا چاہیے. چنانچہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، بنی اسرائیل میں ایک طبقہ تھا جو دوسروں کو منع کرتا تھا، روکتا تھا. ایک طبقہ تھا جو اس کو ضروری نہیں سمجھتا تھا. اور جو لوگ منع کرتے ہیں ان سے بھی کہتا تھا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمٌ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ. تم کیوں جو ہے نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہلاک کرنے والے ہی ہیں. تو وہ جواب میں کہتا تھا معذرتاً الی ربکم، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں معذرت تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے ان کو نصیحت کی تھی اللہ، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اللہ. تو اس لیے ہماری ایک ذمہ داری ہے یہ. ہاں، مجھے کیا پڑے گا، میں کئی کو بولنا، ایسی بات نہیں ہے. فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، اور اپنے ماتحتوں اور انڈر میں رہنے والوں کے بارے میں تم سے پوچھو گے، سوال ہوگا، پوچھ ہوگی. تو اس لیے گھر کے جو بڑے ہیں، معاشرے کے، سوسائٹی کے، کمیونٹی کے جو بڑے ہیں، ان کی ذمہ داری تو بنتی ہی ہے. اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو جو ہے نیکی کی، بھلائی کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، یاد دلاتے رہنا چاہیے، برائیوں سے روکتے رہنا چاہیے. دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بھی پیدا فرمایا، زمین کو بھی پیدا فرمایا. آسمانوں کا معبود بھی اللہ ہے، زمین کا معبود بھی اللہ ہے. لیکن کتنا فرق ہے. زمین کا اکثر حصہ وہ نافرمانی سے بھرا ہے، گناہوں سے بھرا ہے. زمین میں کفر ہے، شرک ہے، معصیت ہے، بے حیائی ہے، قسم قسم کی برائی ہے.
آسمان کا حال بالکل الگ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتت السماء وحق لها ان تعط. آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان میں چرچر کی آواز آ رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے، اس میں آواز آئے. کیا مطلب؟ دیکھو کوئی کرسی جو ہے کمزور ہوتی ہے، کوئی پلنگ اور کھاٹ اور کاٹ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس میں کوئی بھاری آدمی بیٹھنے لگتا ہے تو لوگ ذرا اشارہ کرتے ہیں پہلے ہی سے ذرا دیکھ کر. اگر بیٹھ بھی جائے تو وہ چیز اس کو سنبھال نہیں پاتی ہے تو چرچر کی آواز آتی ہے. پرانے زمانے میں بیت کی کرسیاں ہوتی تھی، لکڑی کی کرسیاں ہوتی تھی، ایسے ہی رسی کے پلنگ ہوتے تھے جس کو کھاٹ کہتے تھے، تو اس میں اچھا اس کا اندازہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آسمان میں چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، جبکہ آسمان اللہ فرماتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بنا. اے انسانوں تم مضبوط ہو یا یہ آسمان مضبوط ہے جس کو اللہ نے بنایا؟ آسمان بہت مضبوط ہے، لیکن اس میں جو آواز آ رہی ہے وہ کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوالذی نفس محمد بیدی ما فیہا موضع اربع اصابع وفیہا ملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. کہ اللہ کی قسم آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدے میں نہ پڑا ہو. تو مطلب پورا آسمان جو ہے نیکیوں سے بھرا ہے، وہاں رہنے والی مخلوق فرشتے سب نیکیاں کر رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرمائے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اسی روایت میں آگے فرمایا لو تعلمون ما علم. اے لوگوں اگر تم وہ باتیں جاننے لگو جو میں جانتا ہوں، لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا. تو تم زیادہ رو گے اور کم ہنسو گے. اور فرمایا وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُودَاتِ. تم جنگل و بیابان کی طرف جو ہے دوڑ جاؤ گے اللہ کی پناہ لیتے ہوئے. اور فرمایا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ فِي الْفُرُشَاتِ. اور بستروں پر تم مزے نہیں اڑاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں فرمائی. تو یہ دنیا جو ہے گناہوں سے بھر گئی ہے. اب ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سلسلے میں فکر مند ہوں، اس سلسلے میں ایک دوسرے کو بتاتے رہیں. دیکھو معمولی چیز، سالن میں نمک کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا تو شوہر کتنا چڑ دیتا ہے، کتنا ناراض ہو جاتا ہے. ایک معمولی بات ہے. لیکن وہی بیوی اگر نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھی، اس پر ہماری توجہ جاتی ہے. کیا ہم کبھی اس کو ذرا یاد دلاتے؟ کیا ہمیں اس کا جائزہ لینا. ایسا ہی شوہر ہے، کوئی چیز نہیں لایا تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے. نماز نہیں پڑھے تو بیوی کو احساس ہوتا ہے کیا شوہر روزہ نہیں رکھے تو بیوی کبھی اس کو بتاتی کیا، یاد دلاتی کیا. یہ سب ہونا چاہیے آپس میں. یہ مذاکرے بہت ضروری ہیں. اچھا ایک بات سنو، اسی آیت میں ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو. تو معلوم کیا ہوا، انسان اپنی عبادت الگ سے کر لے، سارے لوگ اس کو اچھا بولیں گے، بہت اچھے حاجی صاحب، بہت نیک انسان، بہت نمازی، سب تعریف کریں گے. جب اپنی نماز پڑھتے رہے، خود سے روزہ رکھ لیے، خود سے حج کو جا کر آ گئے، سب
لیکن جب دوسروں کو بولنا شروع کریں گے تو وہاں سے شروع، انہوں برابر کیا، ایسی باتیں شروع کریں گے انہوں کر کے. تو بعض لوگ تو صاف منہ پہ بول دیتے تمہارا کام دیکھ لے جاؤ جی، تمہیں ہمیں ہی کیا ہے کہ ہمیں دیکھ لیتی ہیں، ہمیں جواب دے لیتی ہیں. بعض لوگ تو گستاخی پر اتر آتے ہیں، اور یہی کچھ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا. کتنے نبیوں کو لوگوں نے قتل کر دیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ جگہ جگہ فرماتے کیسے کیسے طریقے سے وہ لوگ جی تکلیفیں پہنچاتے تھے. یہی بات ہے کہ دوسروں کو بولنے لگتے ہیں تو لوگ جو ہے ریورس ہو جاتے ہیں. تمہارا دیکھو، تمہیں بڑے اچھے کیا، تمہیں یہ کرتے نہیں کیا، سو بھی برابری چاہیے، اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی. اب کیا کرنا، اس کی وجہ سے منجے گئی ہوا وہ پیڑا پنچاتی ہے، انہیں کون کی کیا کہ تولن سے ہم نہ کیا کر کو. ایسا بھی نہیں ہے، بتانا بھی ہے. بتانے کے تو ایسے سب باتیں کرتے نا حضرت، ہمیں کیا کرنا حضرت، اس کو بھی صبر کرنا ہے. اسی لیے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، واہ کیا پیارا انداز ہے. اور جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر کیا کرو، صبر کرو. اور سنو، خود عبادت کر لینا اور خود نیک رہنا یہ بڑی بات نہیں ہے. دوسروں کو بھی صحیح راستے پہ لانے کی فکر کرنا، کوشش کرنا، اور باتوں کو سننا، برداشت کرنا. فرمایا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام. ہاں، ہمت سے بھی رہنا ہے. لوگ کیا کیا بولیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے. ایسا ہوا ہے ہر زمانے میں، اب بھی ہوتا ہے. تو اس کو اللہ کے لیے برداشت کر لینا. اے اللہ، ہم آپ کی بات پہنچا رہے ہیں اللہ، یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں اللہ، آپ ہماری مدد فرمائیے اللہ. کتنے اللہ کے نیک بندوں کو جب انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کو ماننے کی بات کہی، انہوں نے ان کو شرک کی طرف بلایا، تو اللہ کے نیک بندے کہنے لگے مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی، کیا ہو گیا کہ میں تو تمہیں جو ہے توحید کی طرف بلا رہا ہوں، نجات کی طرف بلا رہا ہوں، کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم مجھے گمراہی کی طرف بلا رہے ہو، کفر کی طرف بلا رہے ہو. اللہ، کیسی بات ہے یہ، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو، دوزخ کی طرف بلا رہے ہو. ایسا سب قرآن میں ہے. تو یہ سب ہوگا، لیکن اس کو برداشت کرنا پڑے گا. اور یہ سب اللہ کے لیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہیں جو دیں گے وہ اللہ اپنی شان کے لحاظ سے دیں گے. جی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری نسبت پر محنت مشقت برداشت کرتے پھر ہم ان کے لیے راہیں کھولتے، ہدایت کے راستے، نجات کے راستے، رحمت کے راستے، برکت کے راستے، عزت کے راستے، کامیابی کے راستے سب کھولیں گے اللہ. من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کوشش کرتا ہے اس کا ثمرہ، اس کا ثمر، اس کا اثر، اس کا فائدہ، اس کا پھل وہ پائے گا. تو دوسرے نہ مانے تو بھی ہم نے جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ادا کی، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے. ایک آیت میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت سے اور موعظہ حسنہ سے. جی، تو جو بات کہنے کی ہے کس طریقے سے اسے کہنا ہے، کب کہنا ہے، اس کا بھی ذرا خیال رکھ لو. جیسے
موقع شناسی، محل شناسی، سکون شناسی بولتے کون ہے، وقت کیسا ہے، بات کیسی ہے، اس کا بھی ذرا خیال رکھ لو. الموعظۃ حسنہ کے ساتھ اچھے انداز میں بات وہی ہوتی ہے، اس کو بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ایک سخت انداز، ایک نرم انداز ہے. ہاں، تو اس میں دیکھ لو کہ انداز کیسا ہے ہمارا، اس کا ذرا ہم خیال رکھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جاتا ہے، اور وہ انسان بہت جلدی ہماری بات کو لے لیتا ہے اور شرمندہ اور نادم بھی ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک اصولی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بات اثر کرے گی. ایک ہے ہماری نیت صحیح ہو، اچھی نیت سے ہم بات کو کہیں، صحیح نیت سے، صحیح جذبے کے ساتھ. اور جو بات دوسری بات ہے جو ہم کہنے جا رہے ہیں وہ بات صحیح ہو، سچی ہو. تو نیت صحیح ہو، اچھی ہو، اور جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں وہ بات اچھی ہو. اور تیسری چیز جو ہے اس کو پیش کرنے کا طریقہ اچھا ہو، اچھے انداز میں ہم پیش کریں. عربی میں کہتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے بات کیا کرو. تو بات وہی ہوتی ہے، ہر بات ہر ایک کی زبان سے ہر وقت اچھی نہیں دیتی. بڑے آدمی بولتے ہیں، ان کا ایک وزن رہتا ہے، ویسا ہی دوسرا بولنے گیا تو ایسا نہیں. تو یہ موعظہ حسنہ جو ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو اس کا اگر ہم خیال رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم معاشرے میں انشاءاللہ ایک نمایاں فرق دیکھیں گے. ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ بہت پہلے 30 سال پہلے انہوں نے ایک اسکول شروع کیا تھا لکھنؤ میں. یہ وہیں کا واقعہ ہے کہ ٹیچر نے جو ہے کلاس میں نماز کا طریقہ بچوں کو سکھایا. کلاس ختم ہوئی، ایک بچی آئی، آ کر اس نے ٹیچر سے کہا کہ ٹیچر اتنا سب تم سکھائی ہو مجھے، لیکن میری امی جو ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتی نا ٹیچر. بہت بچی دکھ سے بولی. وہ ٹیچر اس کو سن لی، کچھ جواب بن نہیں پڑا، وہ بات کو ٹال دی. بیٹے کہ کلاس پیریڈ ختم ہو گیا ہے، بیل بج گئی ہے، اچھا میں پھر بولتی ہوں. اس طریقے سے پھر اس ٹیچر نے حضرت سے جو ہے پردے میں یہ بات کہی. پھر حضرت نے اس ٹیچر سے کہا کہ تم بچی کو اس طرح سے سمجھاؤ، دیکھو بیٹے تمہاری امی نماز نہیں پڑھتی کر کے جو تم بولتی ہو، دیکھو ایسا ہوتا ہوگا کہ تمہاری امی نماز پڑھتی ہیں لیکن فجر جب پڑھتی ہیں تو تم سوتی رہتی ہو، ظہر جب پڑھتی ہیں تو تم کلاس میں اور اسکول میں رہتی ہو، عصر کی نماز پڑھتے ہو تم کھیلنے چلی گئی ہوتی ہو، اور مغرب کے وقت تم ٹیوشن میں ہوتی ہو، اور عشاء کی نماز جب پڑھتی ہے تو تم سو گئی رہتی. ایسا ہوتا رہے گا بیٹی کر کے. تو یہ بیٹی نے سن لیا اور اس نے آ کر ماں سے کہا کہ دوسرے دن امی دیکھو ہمارے کو کلاس میں نماز سکھائے ہیں، میں پڑھ کے دکھاتی ہوں، امی تم جب بھی نماز پڑھتی ہو تو میں نہیں دیکھ پاتی ہوں، اس لیے تم نماز کیسے پڑھتی ہو میں دیکھ ہی نہیں ہوں امی، اس لیے کہ فجر تم پڑھتی ہو تو میں سوتی رہتی ہوں،
اور ظہر کے وقت میں کلاس میں رہتی ہوں، عصر کے وقت میں کھیلنے چلی جاتی ہوں، مغرب کے وقت میں ٹیوشن میں رہتی ہوں، اور عشاء کے وقت میں سو گئی رہتی ہوں۔ امی اس لیے میں تمہارے سے نماز سیکھ نہیں سکی، تم نماز کیسی پڑھتی ہو میں دیکھ نہیں سکی۔ یہ جب بچی نے کہا ماں بہت شرمندہ ہوئی، بہت شرمندہ ہوئی، لیکن بچی کے سامنے کچھ نہیں بول سکی۔ وہ دوسرے دن اسکول کو آئی اور آ کر اس نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، اور پھر اس نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتی، اسی وجہ سے میری بچی نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جس طریقے سے تم نے بچی کو تعلیم تربیت دی ہے اور بچی نے آ کر جس طریقے سے میرے سامنے بات کی ہے، میں اب اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اس کے بعد سے میں نماز کی پابندی کروں گی اور نماز نہیں چھوڑوں گی۔ دیکھو بات وہی، لیکن ایک انداز ہوتا ہے بولنے کا، زندگی بدل گئی، دل میں بات لگ گئی۔ تو اس طریقے سے ان چیزوں کا اگر خیال رکھ لیا جائے جی تو بہت اثر ہوتا ہے۔ ہاں تو اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا ایک بہت اہم مقام ہے دین اسلام میں۔ آج اس کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا برائیوں سے جی بھرتی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر مجھے بہت دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ یہ بات عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ آج میرے استاذ محترم، میرے کیا بلکہ ہزاروں 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 علماء کے استاذ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، ابھی کچھ گھنٹے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ حضرت کی بھرپور مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ اعلیٰ علیین میں ان کو مقام عطا فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی لغزشوں کو درگزر فرمائے، اللہ ان کے فیض کو عام اور تام فرمائے، اللہ ان کے پسماندگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑے زبردست استاد، بڑے ماہر، علم کا سمندر تھے۔ ان کا جو سبق ہوتا تھا، اللہ اکبر، بچے اس طریقے سے بیٹھ کر سنتے تھے، اور حضرت کا جو انداز تھا ایسا ہوتا تھا کہ وہ گھٹی میں پلاتے بولتے نا، اس طریقے سے باتوں کو گھٹی میں اتار دیتے اور پلاتے تھے، دل کے اندر ان کی باتیں اتر جاتی تھی۔ بولنے کا انداز بھی ٹہر ٹہر کر بولتے، اور کبھی 2 سے 12 بولتے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو ٹہر ٹہر کر فرماتے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی نوٹ کرنے والا، لکھنے والا لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے، کوئی یاد کرنا چاہے تو یاد کر سکتا ہے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عائشہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے خطاب کرتی ہیں، فرماتی ہیں تم لوگ جیسے پیچھے 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 دم چھوڑنا نہیں سو، سانس چھوڑنا نہیں سو بات کرتے نا، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہیں فرماتے تھے، ٹہر 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 کر فرماتے تھے۔ تو اس لیے تیز بولنا، بہت جلدی جلدی بولنا، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ بات کو ٹہر ٹہر کر بولنا، سامنے والے کو سنائی دینا، سمجھ میں آنا، دل پر بات اترنا، یہ بھی مستقل ایک عمل ہے، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے حضرت اس طریقے سے جو ہے بات کو پیش کرتے تھے سبق میں، بیان بھی ویسا ہی ہوتا تھا حضرت کا۔ حضرت کی کتابیں بڑی زبردست ہیں، بخاری شریف کی شرح حضرت نے گائیڈ لکھی ہے، ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہدایت القرآن کے نام سے لکھی ہے، اور بہت سی کتابیں حضرت کی ہیں۔ بہرحال پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا خلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو اور خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کو حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے۔ دنیا سے بڑے بڑے علماء اٹھتے جا رہے ہیں،
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ جی یقبض العلم فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقبض العلماء، علماء کے اٹھائے جانے کی وجہ سے۔ تو ایسے بڑے بڑے اکابر علماء دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ سب حضرت کے حق میں دعا کریں، اپنے اپنے طور پر ایصال ثواب کریں، اور دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ امت کو بڑوں کا سایہ نصیب فرمائے۔ جتنے بھی گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، لیکن اللہ امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ جو بھی جاتا ہے وہ اپنی جگہ خالی چھوڑ کے جاتا ہے، تو اس لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اکابر علماء کی بہت ضرورت ہے، انہی کی وجہ سے صحیح رہبری اور رہنمائی ملتی ہے۔ تو حضرت کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ صاف طور سے حضرت جہاں بھی جاتے جو بھی چیز دیکھتے اس کو صاف طریقے سے فرما دیتے تھے، کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، کسی سے دبتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص یہ چیز عطا فرمائی تھی، حق گوئی، بے باکی تھی، اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور فرماتے تھے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے دین میں مداہنت نہیں ہے۔ مداہنت ڈھکے چھپے طریقے پر، لپٹے ہوئے طریقے پر، گول مول انداز میں بات کرنا، فرماتے کہ یہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں نہیں ہے مداہنت۔ تو اس لیے صاف صاف بات کرتے تھے۔ حضرت کے خطبات، حضرت کے بیانات، اس رمضان میں بھی حضرت کے بیانات بھی ہوئے، اور سوال و جواب کی لمبی لمبی نشستیں بھی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو قبول فرمائے، اور امت کو حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے۔ حضرت کو اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ آپ کے پسماندوں کو، آپ کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ امت مسلمہ کی ہر لائن سے حفاظت فرمائے، حق کا بول بالا فرمائے، باطل کا منہ کالا فرمائے۔ اللہ حق کو فروغ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين، 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 والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين، 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 والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیتیں کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے،
دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ دعا فرما لے اللہم لک الحمد و لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ولک الحمد حتی ترضی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، اللہ جی ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، اللہ اس زمین کو گناہوں سے پاک فرما دیجیے۔ اے اللہ آج جو یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں اللہ اس پر امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اے اللہ بھلائیوں کا مذاکرہ ہو، اللہ نیکیوں کی تلقین ہو، اللہ برائیوں سے روکنا ہو، ایک دوسرے کو اے اللہ اچھی باتوں کی اے اللہ ترغیب دینا ہو، ایسا ماحول بنا دیجیے۔ اللہ ہر طرف برائی ہی برائی ہے، اللہ ہر طرف برائی ہی کا ماحول ہے، اللہ ہر جگہ اے اللہ آپ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ
اے اللہ صحیح سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے اللہ، سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ، سب کو اچھے بنا دیجیے اللہ، سچے بنا دیجیے اللہ، نیک بنا دیجیے اللہ، ایک بنا دیجیے اللہ، رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے اللہ جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، ایسے اعمال سے بچا لیجیے اللہ جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اللہ، اے اللہ ہر برائی سے بچائیے، ہر برائی کی جگہ سے بچائیے، ہر برائی کے خیال سے بچائیے اللہ، اے اللہ ہر برائی کے دھیان سے بچائیے اللہ، اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، اللہ جتنے لوگ ہیں اللہ دنیا سے جا رہے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، بڑے بڑے اللہ والے جا رہے ہیں اللہ، بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں اللہ، اے اللہ آج ہمارے استاد محترم دنیا سے پردہ فرما دے، اے اللہ ان کی بھرپور بخشش فرمائیے اللہ، اعلیٰ علیین میں درجات عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ ان کے فیض کو عام و تام فرمائیے اللہ، اے اللہ دنیا بڑے بڑے علماء سے اللہ والوں سے مشائخ سے محروم ہو رہی ہے، اے اللہ امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائیے اللہ، ان کا نعم البدل عطا فرمائیے اللہ، ہمیں سیدھے راستے بتانے والوں کی ضرورت ہے اللہ، اے اللہ ورنہ انسانیت بہک جائے گی اللہ، بھٹک جائے گی اللہ، اے اللہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے اللہ، ہماری رہبری فرمائیے اللہ، ہماری رہنمائی فرمائیے اللہ، اے اللہ مدارس کو، مساجد کو، مکاتب کو، مراکز کو اے اللہ دوبارہ کھول دیجیے اللہ، ان کو آباد فرما دیجیے اللہ، اے اللہ یہ سب ہمارے اے اللہ پاور ہاؤس ہیں اللہ، اے اللہ یہاں سے ہی ہم کو ایمانی قوت ملتی ہے اللہ، ہمارا کنیکشن جوڑ دیجیے اللہ، اپنے دروں کو کھول دیجیے اللہ، اپنے گھروں کو کھول دیجیے اللہ، رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اللہ، تاخراتیں گزرتی جا رہی ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے اللہ، محروم نہ فرمائیے اللہ۔